تورچیا، جس کا مطلب ہے ترکوں کی سرزمین، اناطولیہ کے لیے 12ویں صدی کے آخر تک یورپی متن میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ترکی زبانوں میں ایک لفظ کے طور پر ترک کا مطلب ہو سکتا ہے مضبوط، طاقت، پکا ہوا یا پھلتا ہوا، پوری طاقت میں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی پھل کے لیے پکا ہوا ہو یا کسی شخص کے لیے زندگی کے عروج میں جوان اور جوش۔ ایک نسلی نام کے طور پر اشتقاقیات ابھی تک نامعلوم ہیں۔ 6 صدی میں چینی جیسی زبانوں میں استعمال کے علاوہ ترک زبانوں میں ترک کا سب سے قدیم تذکرہ ترک زبان خانیت سے آتا ہے۔ وسطی انگریزی ترکیے کے استعمال کا ثبوت جیفری چوسر کی دی بک آف ڈیچز 1369 میں ملتا ہے۔ جدید ہجے ترکی کم از کم 1719 کا ہے۔ ترکیہ کا نام سلطنت عثمانیہ کی تعریف کے لیے متعدد بین الاقوامی معاہدوں کی متن میں استعمال ہوا ہے۔ الیگزینڈر روپول کے معاہدے کے ساتھ نام ترکیہ پہلی بار بین الاقوامی دستاویزات میں داخل ہوا۔ 1921 میں امارات افغانستان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کے نام کی طرح ڈیویڈ آئی ترکیہ بہترین ترک ریاست کا نام استعمال کیا گیا تھا۔ 10ویں صدی میں بازنطینی ذرائع میں تورکیہ یونانی زبان 2 قرون وسطی کی ریاستوں کی تعریف کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مجارستان، مغربی ترکیہ اور خیزر مشرقی ترکیہ سلطنت مملوک اپنی ترک نژاد حکمران اشرافیہ کے ساتھ دولت ترکیہ کہلاتی تھی۔ ترکستان، جس کا مطلب ترکوں کی سرزمین بھی ہے، وسط ایشیا کے ایک تاریخی خطے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دسمبر 2021 میں صدر رجب طیب ایردوان نے ترکیہ کو برآمدات کے لیے اور بین الاقوامی اداروں اور دیگر ممالک کے ساتھ حکومتی رابطے میں استعمال کرنے پر زور دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکیہ ترک قوم کی ثقافت اور اقتدار کی بہترین انداز میں نمائندگی اور اظہار کرتا ہے۔ مئی 2022 میں ترک حکومت نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے انگریزی میں سرکاری طور پر ترکیہ استعمال کرنے کی درخواست کی۔ اقوام متحدہ نے اتفاق کیا۔ سویرا چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سویرا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ترکیہ کی تاریخ۔ اس سرزمین کی تاریخ ہے جو آج جمہوریہ ترکیہ کی تشکیل کرتی ہے اور اس میں اناطولیہ، مشرقی تھریس اور گریٹر کردستان اور آرمینیا کے کچھ حصے شامل ہیں۔ ترکیہ کی تاریخ جمیل کببا کی تاریخ کے طور پر سمجھی جاتی ہے، جس خطے میں اب جمہوریہ ترکیہ کا علاقہ تشکیل پاتا ہے۔ اناطولیہ ترکیہ کا ایشیائی حصہ اور مشرقی تھریس ترکیہ کا یورپی حصہ دونوں کی تاریخ بھی شامل ہے۔ قبل از تاریخ اور قدیم تاریخ۔ گوبیکلی تپہ پر کچھ ہنٹ جن کو گوبیکلی تپہ میں کھڑا کیا گیا تھا، جو اسٹون ہینج کے لوگوں سے 7000 سال سے زیادہ کی پیش گوئی کرتے تھے۔ ہاتھوسا کا اسفنکس گیٹ حتہ سلطنت کا دارالحکومت۔ لیزیائی راہ جنوب مغربی ترکیہ میں 760 کلومیٹر 470 میل طویل پیدل سفر کا راستہ ہے۔ موجودہ ترکیہ میں بالائی قدیم سنگی دور کے انسان آباد رہے ہیں اور اس میں دنیا کی قدیم نیا سنگی دور کے مقامات موجود ہیں۔ گوبیکلی تپہ کی عمر 12000 سال کے قریب ہے۔ اناطولیہ کے کچھ حصوں میں زرخیز حلال شامل ہے، جو زراعت کی اصل ہے۔ نیا سنگی دور کے اناطولیہ کے کسان ایران اور وادی اردن کے کسانوں سے جینیاتی طور پر مختلف تھے اور کھیتی باڑی کو یورپ میں پھیلاتے تھے۔ دیگر اہم نیا سنگی دور مقامات میں چاتالہو یوک اور اعلیٰ جاہیوک شامل ہیں۔ ٹرائے کی ابتدائی پرتیں تانبے کا دور کی ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ ٹرائے کی جنگ تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ ٹرائے کی موخر برنجی دور کی پرتیں ایلیاڈ کی کہانی سے زیادہ ملتی ہیں۔ اناطولیہ کی تاریخ ریکارڈ کا آغاز تقریباً 2000 قبل مسیح کی مٹی کی تختیاں جدید دور کی کولتپہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تختیاں ایک آشوری تجارتی کالونی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس وقت اناطولیہ کی زبانوں میں ہیتیان، ہوریان، ہتھا، لووی اور پالائی شامل تھے۔ ہتھیان اناطولیہ کی مقامی زبان تھی، جس کا جدید دور کا کوئی معروف تعلق نہیں تھا۔ ہورین زبانیں شمال سوریا میں استعمال ہوتی تھی۔ پالائی، لووی اور ہتھا زبانیں ہند یورپی زبانوں کے اناطولیہ زینی گروپ میں شامل تھیں۔ کے ساتھ ہتھا سب سے قدیم تصدیق شدہ ہند یورپی زبان تھی۔ ہند یورپی زبانوں کے ابتدا نامعلوم ہے۔ یہ اناطولیہ کی مقامی ہو سکتی ہے یا غیر مقامی۔ ہتھا حکمرانوں کی جگہ آہستہ آہستہ ہتھا سلطنت کے حکمرانوں نے لے لی۔ ہتھا سلطنت
سلطنت وسطی اناطولیہ کی ایک بڑی سلطنت تھی جس کا دارالحکومت ہاتھوسا تھا۔ یہ اناطولیہ میں پالا اور لووی کے ساتھ تقریباً 1700 اور 1200 قبل مسیح کے درمیان موجود تھی۔ جیسے جیسے ہتھا سلطنت ٹوٹ رہی تھی، ہند یورپی لوگوں کی مزید لہریں جنوب مشرقی یورپ سے ہجرت کر گئی، جس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ تقریباً 750 قبل مسیح فریجیا قائم ہو چکا تھا، جس کے دو مراکز گوردیون اور جدید دور کے کیسری میں تھا۔ فریجیا کے لوگ ایک ہندو یورپی زبان بولتے تھے، لیکن یہ اناطولیائی زبانوں کے بجائے یونانی زبان کے قریب تھے۔ اورارتو کا دارالحکومت وان جھیل کے آس پاس تھا۔ اورارتو اکثر اشوریا کے ساتھ تنازع میں رہتا تھا، لیکن 7ویں صدی میں بعد اور سکوتی کے حملوں سے گرا۔ جب کیمیریو نے حملہ کیا تو فریجیا تقریباً 650 قبل مسیح ختم ہو گیا۔ ان کی جگہ کاریائیو، لیکیائیو اور لیڈیائیو نے لے لی۔ ان تینوں ثقافتوں کو اناطولیہ کے ہٹیائی شہروں کی قدیم مقامی ثقافت کا اعادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ کاریا مغربی اناطولیہ کا ایک خطہ تھا جو ساحل کے ساتھ وسط ایونیا سے جنوب میں لیکیا اور مشرق میں فریجیا تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکیا کلاسیکی اناطولیہ میں 14 سے 15ویں صدی قبل مسیح بطور لوکا سے 546 قبل مسیح تک ایک تاریخی خطہ تھا۔ لیڈیا آئینی دور میں اناطولیہ میں ترکیہ کے علاقے میں واقع ایک ریاست تھی۔ 1200 قبل مسیح سے پہلے اناطولیہ میں یونانی اساطیر بولنے والی 4 بستیاں تھیں، جن میں ملط بھی شامل تھا۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں یونانیوں نے اناطولیہ کے مغربی ساحل کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ ان مشرقی یونانی بستیوں نے قدیم یونانی تہذیب کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ پولس شہری ریاست میں ملط، افسس، ہالیکار، ناسوس، سمیرنا اب ازمیر اور بازنطیوم اب استنبول موخر الذکر کی بنیاد 7ویں صدی قبل مسیح میں میگارا کے نو آبادیات نے رکھی تھی۔ ان بستیوں کو مخصوص یونانی گروہوں کے بعد آئیولس، ایونیا اور ڈورس کے طور پر گروپ کیا گیا تھا، جنہوں نے انہیں آباد کیا۔ بحیرہ ایجیئن کے کنارے یونانی شہر تجارت کے ساتھ ترقی کرتے رہے اور قابل ذکر سائنسی اور علمی کارنامے دیکھے۔ ملط سے تھالیس اور اناکسیمیندر نے آئونی اسکول آف فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ اس طرح عقیدت پسندی اور مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ کوش اعظم نے 547 قبل مسیح میں مشرقی اناطولیہ پر حملہ کیا اور ہخامنشی سلطنت بالآخر مغربی اناطولیہ میں پھیل گئی۔ مشرق میں آرمینیائی صوبہ ہخامنشی سلطنت کا حصہ تھا۔ فارس یونانی جنگوں کے بعد اناطولیہ بحیرہ ایجیئن ساحل کی یونانی شہر ریاستوں نے دوبارہ آزادی حاصل کر لی، لیکن زیادہ تر اندرونی حصہ ہخامنشی سلطنت کا حصہ رہا۔ شمالی مغربی ترکیہ میں مملکت اندروسی 5ویں صدی میں موجود تھی۔ قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں سے 2 افسس میں معبد آرتمیس اور موسولوس کا مزار اناطولیہ میں واقع تھے۔ 334 قبل مسیح اور 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اناطولیہ مقدونیائی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کی وجہ سے اناطولیہ کے اندرونی حصے میں ثقافتی یکسانی اور یونانیت اختیاری میں اضافہ ہوا، جو کچھ جگہوں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد اناطولیہ کے بڑے حصوں پر سلوکی سلطنت نے حکومت کی، جبکہ بحیرہ مرمرا اور بحیرہ اسود کے علاقوں میں مقامی اناطولیائی ریاستیں ابھری۔ مشرقی اناطولیہ میں مملکت آرمینیا نمودار ہوئی۔ 3ری صدی میں کلٹوں نے وسطی اناطولیہ پر حملہ کیا اور تقریباً 200 سال تک اس علاقے میں ایک بڑے نسلی گروہ کے طور پر جاری رکھا۔ وہ گلتیوں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جب مملکت پرگامون نے سلوکی سلطنت کے ساتھ اپنے تنازع میں مدد کی درخواست کی تو رومی جمہوریہ نے 2ری صدی میں اناطولیہ میں مداخلت کی۔ بغیر وارث کے مملکت پرگامون کا بادشاہ مملکت چھوڑ کر روم چلا گیا، جسے ایشیا رومی صوبے کے طور پر ضبط کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اناطولیہ میں رومی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ مملکت پونٹس کے ساتھ ایشیائی ویسپرز کے قتل عام اور مہردادی جنگوں کے بعد روم فتح یاب ہوا۔ 1 صدی قبل مسیح کے آس پاس رومی جمہوریہ نے پونٹس اور بیوتھیریا کے کچھ حصوں کو پھیلایا، جبکہ باقی اناطولیائی
ریاستوں کو رومی تابع میں تبدیل کر دیا۔ سلطنت اشکانیان کے ساتھ کئی تنازعات پیدا ہوئے، امن اور جنگوں میں تبدیل ہوتی رہی۔ امان رسل کے مطابق ابتدائی مسیحی کلیسیا نے اناطولیہ میں سینٹ پال کی کوششوں کی وجہ سے نمایاں ترقی کی۔ اناطولیہ میں سینٹ پال کے خطوط قدیم ترین عیسائی ادب پر مشتمل ہیں۔ مابرائے بائبل روایات کے مطابق عروج مریم افسس میں ہوا، جہاں حواری یوحنا بھی موجود تھے۔ اینیس افسس کی کلیسیا کے بارے میں لکھتا ہے کہ جس کی بنیاد سینٹ پال نے رکھی تھی، یوحنا کے ساتھ ترائیان کے زمانے تک جاری رہا۔ قسطنطنیہ اب استنبول میں آیا۔ صوفیہ مشرقی روم سلطنت کے شہنشاہ جسٹین اول نے 537 سے 532 میں تعمیر کیا تھا۔ بازنطینی سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، قدیم دور اور قرون وسطیٰ کے دوران قسطنطنیہ میں مرکز رومی سلطنت کا تسلسل تھا۔ سلطنت کا مشرقی نصف حصہ ان حالات سے بچ گیا جو 5ویں صدی میں مغرب کے زوال کا سبب بنی اور 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے فتح قسطنطنیہ تک برقرار رہی۔ اپنے زیادہ تر وجود کے دوران سلطنت بحیرہ روم کی دنیا میں سب سے طاقتور اقتصادی، ثقافتی اور فوجی قوت رہی۔ بازنطینی سلطنت کی اصلاح صرف سلطنت کے خاتمے کے بعد واضح کی گئی۔ اس کے شہری سیاست کو رومی سلطنت اور خود کو رومی کہتے ہیں۔ سامراجی نشست کے روم سے بازنطیوم منتقل ہونے کی وجہ سے مسیحیت کو ریاستی مذہب کے طور پر اپنانا اور لاطینی زبان کے بجائے وسطی یونانی زبان کی بالادستی کی وجہ سے پہلے کی رومی سلطنت اور بعد میں بازنطینی سلطنت کے درمیان جدید مورخین ایک امتیازی مقام بنا رہے ہیں۔ بازنطینی سلطنت کے ابتدائی دور میں اناطولیہ کے ساحلی علاقے یونانی زبان بولنے والے تھے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ اندرونی اناطولیہ میں گوت، کلٹ، فارسی اور یہود جیسے متنوع گروہ تھے۔ اندرونی اناطولیہ کو بھاری یونانیت زدہ کیا گیا تھا۔ اناطولی زبانیں بالآخر یونانیت اختیاری کے بعد معدوم ہو گئی۔ ابتدائی مسیحیت کی کئی کلیسیائی کونسلیں موجودہ ترکیہ کے شہروں میں منعقد ہوئی، جن میں پہلی نیقیہ کونسل ازتیک بھی شامل ہے 325 میں، جس کے نتیجے میں پہلا یکساں مسیحی نظریہ سامنے آیا جسے نیقیائی عقیدہ کہا جا سکتا ہے۔ 381 میں قسطنطنیہ کی پہلی کونسل، 431 میں افسس کی کونسل اور 451 میں خلقدون کی کونسل منعقد ہوئی۔ مورخین اور ماہرین لسانیات کے مطابق پروٹو ترک زبان کی ابتدا وسطی مشرقی ایشیا میں ہوئی۔ ابتدائی طور پر پروٹو ترک زبانیں بولنے والے ممکنہ طور پر شکاری اور کسان دونوں تھے۔ وہ بعد میں خانہ پدوش چرواہے بن گئے۔ ابتدائی اور قرون وسطیٰ کے ترک گروہوں نے مشرقی ایشیائی اور مغربی یوریشیائی دونوں طرح کی جسمانی ظاہری شکلوں اور جینیاتی ماخذ کی ایک وسیع رینج کی نمائش کی، جس کا ایک حصہ ہمسایہ لوگوں جیسے ایرانی، منگول، ٹوچاری، اورالی اور یریسیائی لوگوں کے ساتھ طویل مدتی رابطے کے ذریعے تھا۔ 9ویں صدی اور 10ویں صدی عیسوی کے دوران اوغوز ترک ایک ترک گروہ تھا جو بحیرہ قزوین اور بحیرہ ارال کے میدانوں میں رہتا تھا۔ جزوی طور پر قپچاق قبیلہ کے دباؤ کی وجہ سے اوغوز سطح مرتفع ایران اور ماوراءالنہر میں ہجرت کر گئے۔ وہ اس علاقے میں ایرانی بولنے والے گروہوں کے ساتھ گھل مل گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اوغوز ترکوں کو ترکمان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ سلجوق خاندان کی ابتدا اوغوز ترکوں کی کنیق شاخ سے ہوئی جو اوغوز یا بغور ریاست میں رہائش پذیر تھے۔ 1040 میں سلجوقوں نے دندانقان کی جنگ میں سلطنت غزنویہ کو شکست دی اور گریٹر خراسان میں سلجوقی سلطنت قائم کی۔ بغداد خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ اور اسلامی دنیا کا مرکز 1055 میں سلجوقوں نے لے لیا۔ سلطنت نے فن، ثقافت اور سیاسی روایات میں خراسانی روایات کے کردار کو دیکھتے ہوئے سلجوقی دور کو ترک، فارسی اور اسلامی اثرات کے مرکب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے نصف آخر میں سلجوق ترکوں نے قرون وسطیٰ کے آرمینیا اور اناطولیہ میں گھسنا شروع کیا۔ اس وقت اناطولیہ ایک متنوع اور زیادہ تر یونانی زبان بولنے والا خطہ تھا جو پہلے یونانیت اختیاری ہونے کے بعد تھا۔ سلجوق ترکوں نے 1071 میں جنگ ملازکرت میں بازنطینیوں کو شکست دی اور بعد میں سلطنت سلاجقہ روم قائم کی۔ اس دور میں ترک امارات بھی تھی جیسے دانشمند شاہی سلسلہ سلجوق کی آمد نے اناطولیہ میں ترک سازی کا آغاز کیا۔ وہاں ترک ہجرتیں، شادیاں اور اسلام قبول کرنے جیسی تبدیلیاں ہوئی۔
تبدیلی میں کئی صدیاں لگی اور بدتریج ہوا۔ اسلامی تصوف احکامات کے ارکان جیسے کہ سلسلہ مولویہ نے اناطولیہ کے متنوع لوگوں کی اشاعت اسلام میں کردار ادا کیا۔ 13ویں صدی میں ترک ہجرت کی دوسری اہم لہر آئی جب لوگ منگول سلطنت کی توسیع کی وجہ سے علاقے سے بھاگ گئے۔ سلجوق سلطنت روم کو 1243 میں کوس داغ کی جنگ میں منگول کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ 14ویں صدی کے آغاز تک غائب ہو گئی اور اس کی جگہ مختلف ترک امارات نے لے لی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔